جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تلخیص خلاصہ نگاری. تلخیص اور خلاصہ نگاری جیسے نام سے ہی واضح ہے کہ کسی بھی طویل تحریر کو اس کو مختصر کرنا، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ نکالنا، اس کو بولتے ہیں تلخیص نگاری. اب اس کے کیسے کرنا ہے وہ اس پہ بات کریں گے. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ سی ایس ایس اور پی سی ایس میں سنا ہے کہ اس کا ایک کویشچن آتا ہے، پریسی رائٹنگ اس کو بولتے ہیں، کہ آپ کو ایک پیراگراف یا دو شاید دیتے ہوں گے تو اس کا آپ نے خلاصہ نکالنا ہوگا. یہ اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہ رہی ہیں تو اس کی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ فیصلے کی قوت اس سے مضبوط ہوگی کہ کس جملے کو میں اٹھاؤں اور کس جملے کو چھوڑوں. اس سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. جب آپ فیصلہ کریں گے تو ایک چیز جب بار بار کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی. اظہار میں اختصار، کہ جب بھی آپ اپنی بات کریں گے تو اس میں اختصار آ جائے گا. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ بعض لوگ تمہید بہت لمبا مانتے ہیں، تو اگر آپ خلاصہ نگاری سیکھ جائیں گے تو اس تمہید سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کی باتوں میں اختصار آئے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی وہ جامع الکلم ہوتی تھی، کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی ہوتا تھا. تو یہ ایک فائدہ ہوگا. مطالعے کا ذوق ہوگا، جب آپ تحریرات پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ نکالیں گے تو اس سے آپ کے مطالعے کا ذوق یعنی دلچسپی، شوق ڈیولپ ہوگا. اچھا، دفتری کاموں میں بھی یہ بہت زیادہ مدد کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے 8-10 صفحوں کا پرپوزل لکھا ہوتا ہے، تو جو اس کا پی ایس ہوتا ہے یا جو افسر ہے اس نے اپنی ایک ٹیم بٹائی ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز اسی طرح میرے سامنے نہیں لائیں، بلکہ آپ آ جائیں، جو اپلیکیشن ہے چاہے پرپوزل ہے جو بھی چیز ہے اس کا مجھے خلاصہ بتائیں، یا خلاصہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک نوٹ لکھ کر کہ یار یہ کس چیز کے حوالے سے میں تاکہ جسٹ سائن کروں اس پہ. اسی طرح ہوتا ہے سر، ہمارا یہی کام ہے نا. آپ کا یہی کام ہے. ماشاء پھر تو آپ کو پڑھانا چاہیے ہمیں. اس میں ایک آتی آفیسز میں ایک روٹین چلتی ہے، پریکٹس ہے سیکریٹریٹ میں بھی اور دیگر سرکاری آفس میں. اس میں ایک سبز رنگ کا کاغذ ہوتا ہے، اس کو نوٹ شیٹ کہتے ہیں. نوٹ شیٹ، اچھا. تو ہمارے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے نا فار ایگزامپل، صحیح، اور اس میں پھر آپ نے ساری اسٹوریز لکھنی ہوتی ہے نا کہ اس میں کیا اسٹوری تھی. نوٹ پہ مطلب آپ نے اختصار کے ساتھ جس کو بولتے پٹ اپ کرنا، جی فائل پٹ اپ کرنا، تو اس میں ساری آپ نے ایک ہسٹری بیان کرنی ہے. وہ جو آفیسر ہوگا وہ آپ کی پروپوزل کو دیکھے گا اور اس پہ ایگری کرے گا. پٹ اپ پہ پٹ اپ والا بہت کام کا بندہ ہے، اس کو تو کھلانا چاہیے تو تاکہ وہ صحیح پٹ اپ کرے نا. بس وہ لازم بات ہے، وہ صرف نوٹ کو دیکھتا ہے نا. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارا کام یہی ہوتا ہے نا. اب ایک فائل آئی ہے، اس میں تقریباً 20-25 پیجز ہیں. اب ہم نے وہ سارے پیجز پڑھنے ہیں اور اسٹوری اس کو بتانی ہے. وہ ہم فائل جب جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہاں بھائی، اس کے پاس بعض اوقات پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے نا نوٹ شیٹ پہ. ہاں بھائی زوئی بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے نا، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ڈیسیجن میکنگ ہم جیسے پٹ اپ کریں گے تو وہ اس کو ڈیسیجن لے لے گا. دیکھو کتنی اہم چیز ہے، آپ پھر بھی کہتے ہو کہ اہم نہیں ہے. تو یہ آپ کو ثبوت مل گیا بالکل. یہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے. اخبارات میں تلخیص نگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اخبار میں بھی بہت سارے مضامین آتے ہیں نا، بہت لمبے بڑے مضامین ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی ایک ٹیم بٹائی ہوتی ہے کہ یار بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مضمون بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ اخبار اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ بولتے ہیں یار اس کا خلاصہ نکال کے اس کو ہم ڈال دیں گے. تاکہ میرے خود ایک مضمون میں نے لکھا تھا، تو جب میں نے پڑھا اخبار میں جب شائع ہوا تو وہ مختصر تھا. میں نے کہا میں نے تو بہت پڑھا، لیکن پھر کہا کہ نہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب زیادہ طویل ہو لیکن وہ اچھا مضمون ہو تو وہ اس میں خود اضافہ اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ مضمون چھپ بھی جائے اور اس کو پورا جگہ بھی نہ گھیرے. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ اہمیت پر بات ہوئی. اب اس کے مراحل کیا ہے کہ جس بھی عبارت، اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کتاب ہو آپ اس کا خلاصہ نکالیں. کوئی بھی عبارت آپ کو دے سکتے ہیں، مطلب 5-6 پیراگراف دے کر آپ کو کہے کہ اس کا خلاصہ نکال. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا سرسری مطالعہ کرنا کہ یہ ہے کیا، مرکزی تھیم اس کی کیا ہے. سرسری مطالعے سے آپ کو دوسری مرتبہ پھر آپ نے اس کا گہرا مطالعہ کرنا. اس پہ کیا نام ہے، عبارت نہیں، جو لکھی ہوئی چیز اس کو عبارت بولتے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے، عبارت ہے. عبارت میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کا آپ نے خلاصہ نکالنا. پھر تیسرا
دوسرا کام آپ یہ کرنا ہے کہ جب آپ مطالعہ کریں تو اس کا مرکزی خیال جس کو تھیم بولتے ہیں، خاص جس چیز کے بارے میں وہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا نچوڑ کہ یار یہ پورا 8-10 صفحے یا 8-10 پیراگراف اس کا مرکزی خیال کیا ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر جو اہم پوائنٹس ہے اس میں اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنے، انڈر لائن کرنے، نشان ضبط کرنے، نشان لگانے اس پہ. پھر اسی اہم پوائنٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے الفاظ میں مختصر کر کے لکھنا ہے. یہ پورا مرحلہ ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 5-10 پیراگراف دے دیتے ہیں کہ اس کا آپ نے خلاصہ نکالنا ہے اور اس کو کوئی عنوان بھی دینا ہے، ٹائٹل بھی دینا ہے. تو ابھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا ٹائٹل دے. تو آپ نے وہ پڑھنے کے بعد جتنے آپ کے ذہن میں ٹائٹل آئے وہ سارے لکھنے ہیں، رف عمل میں لکھنے. پھر کیا کرنا ہے جب پورے اینڈ آخر میں پھر آپ کیا کریں ان سب میں سے ایک اہم عنوان جو اس پورے مرکزی خیال کی ترجمانی کر رہا ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایز اے ٹائٹل، ایز اے عنوان. یہ مراحل ہے. ٹھیک ہے. اب ہدایات کیا ہے، اس میں کس کس چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ندایہ اور سوالیہ جو جملے ہوتے ہیں اس عبارت میں اس کو آپ نے سادہ جملے بنائے. ندایہ میں جناب عالی، صدر مقام، یہ نداء ہے، کسی کو آپ آواز دے رہے. تو یہ مؤدبانہ گزارش، یہ سارے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سادہ جملوں میں وہ کرنا ہے کہ زیادہ القابات، حضرت والا، قبلہ، محترم، مشر، قبائلی اور سماجی رہنما، ان سب کو آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے، اس کو خلاصہ لکھنا. سوالیہ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے اس میں بہت بڑا سوال کیا تو اس کو بھی آپ سادہ جملوں میں، اس کا خاص سوال کا کیا مقصد ہے وہ سمجھ کے وہ لکھیے. نہ تنقید نہ تبصرہ، اس میں نہ آپ نے اپنی طرف سے ایک ورڈ بھی شامل نہیں کرنا، کیونکہ اگر وہ ہے آپ کو بتائے گی کہ خلاصہ کرے آپ، اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنا تبصرہ اس میں کرے تو خلاصہ نہیں ہو گیا، تو مزید آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تنقید بھی نہیں کرنی چاہے اس نے جو بھی لکھا ہے. فرض کر لے کہ اس نے کوئی ایسی عبارت دی ہے کہ جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. اب جیسے وہ آیا تھا نا کس یونیورسٹی میں دیا تھا ایک پیراگراف دیا تو اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی شور بھی مچ گیا. کامسیٹس یونیورسٹی میں تھا نا، ایسا ایک عبارت دی تھی کہ جس میں وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رواج کو عام کرنے کی پتہ نہیں کیا اس طرح کا ایک تھا. انگلش کے کوئی ایسے ہاں انگلش کے اس طرح بتائے. ہاں تو وہ اب اس پہ آپ نے ابھی اس دوران تو آپ نے یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے یہ وہ، آپ اس کا خلاصہ آپ کر لیں، بعد میں پھر اس پہ کیا کر لیں احتجاج کر لیں کہ یار یہ ہمارے اس میں نہیں ہونا چاہیے نصاب میں. نصاب آپ بدل تو نہیں سکتے لیکن اس کے لیے آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. ترتیب اور تسلسل، اگر آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں اور ترتیب آپ کی غلط ہے، جو مصنف نے ترتیب دی اسی ترتیب سے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے کہ پہلے کون سا پوائنٹ آئے گا، پھر کون سا آئے گا، پھر کون سا آئے گا. یہ نہ ہو کہ مصنف نے پہلا پوائنٹ لکھا ہے آپ اس کو آخر میں لے آئیں، آخری والے کو شروع میں لے آئیں. ترتیب بھی ہونی چاہیے اور تسلسل بھی ہونا چاہیے کہ خلاصہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو تسلسل اس کا ہٹ جائے. تسلسل سمجھتے ہیں، کنیکٹیویٹی، کنیکٹ ہو آپس میں ایک دوسرے سے، ربط اور تسلسل. اچھا اہم نقطہ نظر انداز نہ ہو. جو پورا پیراگراف 8-10 جتنے پیراگراف ہے اس میں ہر پیراگراف میں لازمی 1-2 اہم نقطے ہوتے ہیں، تو اس اہم نقطے کو آپ نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ خلاصہ کرتے کرتے وہ جو اہم بات ہے اسی کو ہی آپ خلاصہ کر دیں اسی کو آپ سائڈ پہ کر دیں تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. اچھا مصنف کی مراد کو تبدیل نہیں کرنا کہ مصنف جو عبارت ہے وہ کہنا جو چاہ رہا ہے اس کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا. فرض کر لیجیے زہیب بھائی میں نے اپنا فائل دیا ہے ان کو کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، میرا ایم فل الاؤنس ہے وہ میں نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اے جی آفس میں فرض کر لو. اب میرا مین مقصد کیا ہے، ایم فل الاؤنس 5000 روپے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں نے اس میں تمہید لکھی ہے میں غریب آدمی ہوں اور مجھے میں فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، گھر والی بیمار ہے، یہ ساری باتیں میں نے لکھی. اب حضرت نے اس کا خلاصہ نکالا ہے، اس نے پٹ آف کر دیا، اس نے اس میں لکھا ہے کہ افضل صاحب کی گھر والی بیمار ہے، اس کو جو ہے اسپتال میں علاج کے لیے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ تو میرا مسئلہ ہے ہی نہیں، میرا مسئلہ تو ایم فل الاؤنس ہے کہ وہ تو میں نے تمہید باندھی ہے کہ فلانا فلانا مسئلہ ہے. تو یہ تو بالکل میری مراد کو اس نے کیا کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا. تو کہ چلو یہ 500 دے دو آپ نے علاج کراؤ. مجھے 500 نہیں چاہیے، مجھے ایم فل الاؤنس. اس کو بولتے پہلے آپ ایم فل الاؤنس کو سمجھاؤ نا
ایم فل الاؤنس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ہیں اور آپ نے اپنے ہی سبجیکٹ میں ایم فل کر لی تو آپ کو 5,000 روپے آپ کی تنخواہ میں اضافی ملیں گے، اس کو ایم فل الاؤنس بولتے ہیں۔ ہر مہینے مزید پر ایم فل کرو۔ اس کے علاوہ سر پی ایچ ڈی پہ 10 ہیں، پی ایچ ڈی میں 10,000 ہے، اچھا میں نے کی نہیں۔ سندھ گورنمنٹ 25,000 روپے دیتی ہے سر۔ اچھا ایم فل کر لینے کے بعد وہ کنٹینیو رہتے ہیں، اسٹاپ ہو جاتے ہیں؟ کیا چیز؟ ایم فل کر لینے کے بعد کرنے کے بعد ہی ملتے ایم ہیں۔ فل کرنے کے بعد جب آپ جو ہے تیسری ڈگری کرائیں گے ہاں ٹل ریٹائرمنٹ آپ کو ملتا ہے۔ پھر پی ایچ ڈی اگر آپ سندھ گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو پھر 25,000 کا آپ کو پی ایچ ڈی۔ میں یہاں سے سندھ شفٹ ہو گیا، کیا خیال ہے 25,000 اضافی ملیں گے پی ایچ ڈی کے بعد۔ تو یہ مطلب مثال سمجھ آ گئی؟ میرا مسئلہ ایم فل الاؤنس لینا ہے میں نے، اور انہوں نے مسئلہ ہی چینج کر دیا، تو مراد جو مصنف کی اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا ہے۔ یہ پورا خلاصہ لکھنے کا یہ ترتیب ہوگی، ٹھیک؟ اگر کوئی ایسا کہانی نما ایک عبارت دی گئی ہے تو اس کو پھر آپ نے نتیجہ بھی آخر میں مورل بھی آپ نے لکھنا ہے، یا بلکہ پورے کہانی کا صرف آپ نتیجہ بھی لکھ دیں تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ خلاصہ ہو جائے گا۔